السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انتہائی معزز ساتھین و حضرات، رات کو آپ کے سامنے قرآن مجید کی قدر و منزلت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج تلاوت قرآن مجید کی فضیلت اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ عزیز بھائیو، قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ رب العزت 10 نیکیوں سے ہمکنار فرماتے ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور یہ ایک نیکی اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف ہے۔ جو شخص الف لام میم پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کا اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور تلاوت قرآن مجید جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹی کے کام نہیں آئے گی، بیٹی ماں کے کام نہیں آئے گی، نفسا نفسی کا عالم ہے، جب انسان کو اعمال کی اشد ضرورت ہوگی اور انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش آج میرے حق میں کوئی شفاعت کرنے والا ہو، تو پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: روز قیامت 2 چیزیں، روزہ اور قرآن، بندہ مومن کے حق میں شفاعت کرے گا۔ دوسری روایت میں پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم تلاوت قرآن مجید کثرت سے کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گا۔ اور عزیز بھائیو، اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کیا کریں۔ گھروں میں تلاوت قرآن مجید کرنے سے خیر و برکات کا نزول ہوا کرتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں خرافات پر مبنی رمضان ٹرانسمیشن چلتی ہیں، آج ہمارے گھروں میں ٹاک شو لائن چلتی ہے، آج ہمارے گھروں میں میچز چلتے ہیں، تمام قسم کی سوشل میڈیا ایپس کو دبا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ نہیں چلتی تو تلاوت قرآن مجید نہیں ہوتی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنائیے۔ ایسے گھر جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان گھروں سے بھاگ جاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں تلاوت قرآن مجید کا باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کریں۔ اور عزیز بھائیو، اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ بہترین شخص جو ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے سب سے زیادہ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ سیدنا حضرت نافع بن عبد الحارث اسوان میں آپ کی ملاقات امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے، اور پوچھتے ہیں کہ آپ اہل وادی کے اوپر کس کو ذمہ دار مقرر کر کر آئے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: اپنے افضا کو میں نے وادی پر ذمہ دار مقرر کر کے آیا ہوں۔ نافع بن عبد الحارث پوچھتے ہیں: اپنے افضا کو؟ کہنے لگے: وہ ہمارا آزاد کردہ غلام ہے،
عامر بن عبد الحارث کہتے ہیں آپ نے ایک غلام کو ذمہ دار مقرر کر دیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ صاحب قرآن ہے، قاری قرآن ہے اور وراثت کے احکام کا بخوبی علم رکھتے ہیں، اس وجہ سے قاری قرآن ہونے کی وجہ سے میں نے انہیں ذمہ دار مقرر کیا ہے۔ اور پھر فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا تھا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ بے شک اللہ رب العزت اس کلام کی وجہ سے، اس کتاب کی وجہ سے کئی لوگوں کو بلندیوں سے نوازتے ہیں اور کئی لوگ اس قرآن کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے نیچے گرا دیتے ہیں۔ عزیز بھائیو، اسی طرح حافظ قرآن ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت حافظ قرآن سے فرمائیں گے کہ قاری قرآن جو اس قرآن مجید کا حافظ ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، آج تو اس قرآن کریم کی تلاوت کرتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، تیرا مقام وہ جگہ ہے جہاں پر تو آخری آیات تلاوت کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ قاری قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا اللہ رب العزت کے فرما بردار اور مطیع فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا جو شخص تلاوت قرآن مجید کرتا ہے اور تلاوت قرآن مجید میں تردد اور مشقت کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ پہلا اجر تلاوت قرآن مجید کرنے کا، دوسرا اجر مشقت محسوس کرنے کا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے اللہ رب العزت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سیدنا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ایک دن ہم صفہ میں موجود تھے۔ صفہ یہ ایک ایسا چبوترا تھا جہاں پر اصحاب رسول دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ ہم صفہ میں موجود تھے، پیارے نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ کہنے لگے میرے صحابہ، تم میں سے کون یہ شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ صبح سویرے وادی بطحان اور عقیق وادی میں جائے اور دو موٹی تازی اونٹنیاں لے کر آ جائے بغیر کسی گناہ اور قضا رحمی کے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم سب یہ پسند کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص صبح سویرے مسجد میں جاتا ہے، وہاں پر جا کر 2 آیات کا علم حاصل کرتا ہے، یہ اس کے لیے 2 موٹی تازی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ 3 آیات 3 اونٹنیوں سے بہتر، 4 آیات 4 اونٹنیوں سے بہتر۔ عزیز بھائیو، ماہ مبارک نزول قرآن کا مہینہ چل رہا ہے۔ قرآن کلاسز، دورہ قرآن مجید کا کلاسز کا جہاں پر بھی اہتمام ہے، ان کو رونق بخشیے۔ قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجیے، اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق کر لیجیے، دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت سرخرو فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔